بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھوڑا شہر کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ نابینا موسیقار تھا۔ وہ گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے لاٹھی پھینک دی اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا لیکن اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ سوار اندھا تھا مگر خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو امراء وزراء کی شکارگاہ تھی۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈنالے بھی تھے۔ اس علاقے کے ہرن مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن سامنے سے دوڑتا ہوا گزرا۔ ہرن کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پہلو میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ نابینا موسیقار نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن کے تعاقب میں کچھ گھوڑے دوڑے آ رہے تھے لیکن وہ دور تھے۔ نابینا نے ترکش سے تیر نکال کر ہرن پر تیر چلا دیا۔ تیر ہرن کی پچھلی ٹانگ میں اتر گیا اور ہرن کی رفتار بالکل ختم ہو گئی۔ وہ رکا اور بیٹھ گیا۔ موسیقار نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور ادھر دیکھنے لگا جدھر سے ہرن کے تعاقب میں گھوڑے آ رہے تھے۔ وہ بہت سے سوار تھے۔ نابینا موسیقار ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے اس کے قریب آ رکے۔ تب اس نے سواروں کو دیکھا۔ میں نے آپ کے ہرن کو گرا لیا ہے، نابینا موسیقار نے سواروں سے کہا اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے سواروں کو پہچان لیا تھا۔ سوار بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان میں ایک قادر خان تھا اور اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر اس کی بیٹی اخشا سوار تھی۔ باقی سب قادر خان کے مشیر اور محافظ تھے۔ قادر خان اسی روز ابو منصور سے رخصت ہوا تھا اور راستے میں اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہرن کو ایک تیر اس کا اور دوسرا اخشا کا لگا تھا۔ تیسرا تیر نابینا موسیقار نے چلا کر ہرن کو گرا دیا تھا۔ کیا تم نابینا موسیقار نہیں ہو جس نے ہمیں ابو منصور ارسلان کے ہاں نغمے سنائے تھے؟ قادر خان نے پوچھا۔ اس کا ساز گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اخشا نے اپنا گھوڑا موسیقار کے گھوڑے کے قریب کر کے اس کی زین کے ساتھ ساز والا بندھا ہوا تھیلا کھول دیا۔ موسیقار بت بن گیا۔ تھیلے میں سے ساز نکلا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ وہی نابینا موسیقار ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جاسوس ہے، قادر خان کی بیٹی اخشا نے کہا۔ کیا کوئی اندھا تیر سے ہرن کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ قادر خان نے تلوار نکال کر کہا، سچ بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ قادر خان کے محافظ ابھی اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ موسیقار نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا شاہی استبل کا تھا۔ اشارہ ملتے ہی سر پر دوڑا۔ قادر خان نے حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ محافظوں نے اس کے پیچھے گھوڑے ڈال دیے مگر موسیقار بہت فاصلہ لے گیا تھا اور وہ ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا۔ محافظ اس پر تیر نہیں چلا سکتے تھے۔ وہ اس کے تعاقب میں رہے۔ موسیقار بڑا اچھا سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو سست نہ ہونے دیا۔ گھوڑا کھڑ پھلانگتا جا رہا تھا۔ بہت دور جا کر موسیقار نے پیچھے دیکھا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے بہت دور تھے۔ انہوں نے مایوس ہو کر تعاقب ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ ابو منصور کو اطلاع ملی کہ قادر خان جو رخصت ہو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ ابو منصور دوڑا باہر آیا۔ قادر خان نے اسے بتایا کہ اس کے دربار کا نابینا مغنی نابینا نہیں اور وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ سلطان محمود کا جاسوس ہے۔ قادر خان نے کہا، ہماری رات کی باتیں سن گیا ہوگا۔ رات کو وہ اس کمرے کے قریب بھی نہیں تھا جس میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ ابو منصور نے کہا، ہم معلوم کریں گے وہ رات کہاں تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پر شک ہے، قادر خان کی بیٹی اخشا نے کہا۔ وہ سلطان کی شیدائی ہے اور یہ موسیقار اس کا منظور نظر تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی کے بوڑھے اتالیق پر بھی شک ہے کہ وہ غدار ہے۔ ابو منصور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سمن تاج سلطان محمود کے خلاف لڑائی کے سخت خلاف ہے۔ اس کے اتالیق کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا۔ قادر خان اور اخشا ابو منصور کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اتالیق اور اپنی بیٹی کے خلاف کچھ کرے، مگر ابو منصور اپنی بیٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی دونوں کو بلا لیا گیا۔ جب سمن تاج سے یہ کہا گیا کہ نابینا موسیقار نابینا نہیں تھا، وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ مان نہیں رہی تھی۔ سنو بوڑھے، قادر خان نے اتالیق سے کہا،
تم جس کا نمک کھاتے ہو اسی کے خلاف غداری کرتے ہو۔ اگر بتا دو کہ وہ موسیقار یہاں سے کیا خبر لے گیا ہے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ورنہ بہت بری موت مرو گے۔ خبردار! سمن تاش اپنے اتالیق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور قادر خان سے کہا، اگر میرے اتالیق کی کسی نے توہین کی تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کیا ہوگا۔ ہم کاشغر کے غلام نہیں۔ ایک طرف ہو جاؤ سمن، اتالیق نے قادر خان سے کہا، ایک ذرا سے خطے کی بادشاہی تمہیں خدا نہیں بنا سکتی۔ میں سلطان محمود کا حامی نہیں، حق کا حامی ہوں۔ میں موسیقار کو اندھا سمجھتا رہا، میں تم سب کو اندھا سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اندھا غزنی کا جاسوس تھا تو وہ آنکھوں کا اندھا تھا، روح کا اندھا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایمان کی روشنی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا خبر لے گیا ہے، لیکن میں یہ کہنے سے بالکل نہیں ڈروں گا کہ وہ اگر جاسوس تھا تو پکا مسلمان تھا۔ قادر خان نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، اس بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دیں، یہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ابو منصور نے اتالیق کی طرف دیکھا۔ اسے شاید یاد آ گیا ہوگا کہ یہ بزرگ صورت انسان جو عمر کی آخری منزل کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کے باپ کا بھی اتالیق تھا، اس کا اتالیق بھی یہی تھا، اور اب اس کی بیٹی بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہی تھی۔ آپ اس کا حکم مانیں گے یا اپنے خدا کا؟ بزرگ اتالیق نے کہا، اگر آپ کو دنیا عزیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ رعایا کی بغاوت برداشت کر سکتے ہیں تو اتالیق کو قید میں ڈال دیں۔ سمن تاش نے اپنے باپ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ قادر خان، ابو منصور نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ دوستی کا اور فوجیں اکٹھی استعمال کرنے کا معاہدہ کیا تھا، آپ کی اطاعت قبول نہیں کی۔ مجھے اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ میں آپ کے حکم کا پابند ہو جاؤں۔ معلوم ہوتا ہے آپ سلطان محمود سے ڈرتے ہیں، قادر خان نے کہا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں اور توغان خان آپ کے ساتھ ہیں؟ سلطان محمود کا نہیں، ابو منصور نے کہا، میرے دل میں خدا کا کچھ خوف ابھی باقی ہے۔ مجھ پر بادشاہی کا نشہ ابھی اتنا سوار نہیں ہوا کہ میں نے جس کے ہاتھوں میں تعلیم و تربیت پائی ہے اسے قید میں ڈال دوں۔ آپ چلے جائیں اور اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں سلطان محمود کے ساتھ جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے اتالیق کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اتالیق باوقار چال چلتا باہر نکل گیا۔ سلطان محمود کو اس کے جاسوس کیا خبر دیں گے؟ ابو منصور نے کہا، یہی کہ ہم خراسان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ جانتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ اس نے خراسان کے دفاع کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، تیاری میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ قادر خان رخصت ہو گیا۔ اتالیق سمن تاش کے پاس چلا گیا اور اسے پوچھا کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ موسیقار نابینا نہیں تھا۔ سمن تاش نے اسے بتایا کہ وہ اسے نابینا ہی سمجھتی رہی ہے اور سلطان محمود کو اسی نے پیغام بھجوایا ہے، لیکن موسیقار نے کہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھیجے گا۔ آنے والی تباہی کو خدا ہی روک سکتا ہے، اتالیق نے کہا۔ میں نے یہی پیغام بھجوایا ہے کہ تباہی کو روکو، سمن تاش نے کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود غزنی چلی جاؤں گی، خواہ مجھے کیسی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ بزرگ اتالیق نے سمن تاش کو جو تعلیم دی تھی وہ رنگ دکھا رہی تھی۔ سمن تاش نڈر اور بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جوان آدمی جو ابو منصور کے محل میں جھکا جھکا، مرا مرا، اداس اداس سا نابینا موسیقار بنا ہوا تھا، وہ خراسان کے پہاڑوں، چٹانوں اور جنگلوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور سینہ پھیلا ہوا تھا۔ گھوڑے کو آرام دینے کے لیے وہ اس کی رفتار کم کر دیتا اور بڑی پرسوز آواز میں گانے لگتا۔ گھوڑا یوں چلا جا رہا تھا جیسے اس کی آواز سے مسحور ہو کر چلا جا رہا ہے۔ اسے اب پکڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا، وہ غزنی کی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا۔ غزنی ابھی دور تھا۔ اس نے چوکیوں پر 2 گھوڑے بدلے اور خود آرام نہ کیا۔ اپنے وقت کا بھی احساس نہ تھا، دن تھا یا رات۔ وہ چلتا گیا، اسے معلوم نہ تھا کہ کون سے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا جب اسے غزنی کی مسجدوں کے مینار دکھائی دینے لگے، اور وہ جب اپنے سالار کے پاس پہنچا اس وقت رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دے رکھا تھا کہ باہر سے کوئی جاسوس خواہ آدھی رات کو واپس آئے، اسے اسی وقت جگا لیا جائے۔ موسیقار کو، جس کا نام ابی ظفر تھا،
دیکھتے ہی اس کی مختصر سی بات سن کر سالار اسے سلطان محمود کے پاس لے گیا۔ ابی ظفر نے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ نابینا موسیقار بن کر ابو منصور ارسلان خان کے محل میں درباری حیثیت میں رہا ہے۔ اس طرح اسے ابو منصور کے دربار کے علاوہ اس کے گھر تک بھی رسائی حاصل رہی ہے۔ اس نے سلطان محمود کو پوری رپورٹ دی کہ کاشغر کا قادر خان اور بلخ کا توغان خان ابو منصور کی فوج کو ساتھ ملا کر خراسان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور سلطان کے قتل کا منصوبہ بھی بن چکا ہے۔ ابو منصور ارسلان خان غزنی کے ساتھ خاندانی دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، ابی ظفر نے سلطان کو بتایا، لیکن قادر خان اور توغان خان نے اسے اتنا خائف کر دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اگر آپ اسے فوجی تحفظ مہیا کر دیں تو وہ شاید ان دونوں کے محاذ سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے سالاروں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ سالار ترکستانی عورتوں کے طلسم میں گرفتار ہیں، ابی ظفر نے بتایا۔ قادر خان نے انہیں بڑی ہی حسین اور جوان عورتوں کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ وہ ابو منصور کو یہی ایک مشورہ دیے جا رہے ہیں کہ سلطان محمود پر فوراً وار نہ کیا گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی عمارتوں اور ریاستوں کو نکل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود ہندوستان سے تو فاتح بن کر آیا ہے، لیکن ان فتوحات نے اسے فوجی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا ہے، اس لیے چپکے سے بہت جلدی خراسان پر حملہ کر کے ایک مضبوط مستقر بنا لیا جائے اور وہاں سے چھوٹے پیمانے کے حملے جاری رکھے جائیں۔ ابو منصور کی فوجی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا اہل خان کے وقت جتنی تعداد ہے؟ سلطان غزنی ابی ظفر نے جواب دیا، ابو منصور نے اس نفری کی کمی پوری کر لی ہے جو اہل خان نے ہماری فوجوں کے ہاتھوں مروائی تھی۔ میں ابو منصور کی بیٹی سمن تاج کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس کا بزرگ اتالیق اور اس کی ماں آپ کی پرستار ہیں۔ ماں بیٹی اسے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف میدان میں نہ آئے۔ سمن تاج بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میں محمود کی لونڈی بن کر اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ کیا اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں، ابی ظفر نے جواب دیا، اور سمن تاج نے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اس نے سلطان محمود کو سنا دیا۔ سلطان محمود گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان محمود نے ابی ظفر کو انعام و کرام دے کر فارغ کیا اور اس وقت اپنے ایک جوان بیٹے مسعود کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے ابو منصور ارسلان خان کے پاس جانا ہوگا اور اسے قائل کرنا ہوگا کہ وہ غزنی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسے یقین دلانا ہے کہ اگر وہ دوستی کا معاہدہ کرتا ہے تو اسے سلطنت غزنی کی طرف سے فوجی تحفظ ملے گا۔ سلطان محمود نے مسعود بن محمود کو بہت سی ہدایات دیں اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ مسعود دوسرے دن ہی روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 مشیر تھے، دونوں فوجی تھے، اور 20 گھوڑ سواروں کا محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ 12-13 دنوں کی مسافت تھی۔ مسعود کے ساتھ تحفوں اور سامان کے لیے اونٹوں کا پورا قافلہ تھا۔ ابو منصور کی عمارت میں پہنچ کر مسعود شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہوا اور اس نے ابو منصور کے ہاں اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سلطان محمود کا بیٹا مسعود آپ سے ملنے اور کچھ ضروری امور طے کرنے آیا ہے۔ ابو منصور دوسرے دن شاہانہ شان و شوکت سے مسعود کے پاس آیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور مسعود نے اسے سلطان محمود کا پیغام دیا۔ میں آپ کے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے مخبر بہت ہوشیار ہیں، ابو منصور نے کہا۔ اس کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہرہ ہمارے ساتھ دوستی کر لے تو وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، مسعود نے طنزیہ کہا۔ ابو منصور بہرہ تھا اور بہت اونچی آواز میں اس کے کان میں بولتے تھے تو وہ سنتا تھا۔ شہزادے، ابو منصور نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں باپ نے تیغ زنی سکھا دی ہے، زبان کا استعمال نہیں سکھایا۔ میں اس اندھے کی بات کر رہا ہوں جو اندھا نہیں تھا لیکن میرے دربار میں بڑی کامیابی سے نابینا موسیقار بنا رہا۔ اسی نے تمہارے باپ کو خبر دی ہے کہ ہم سلطنت غزنی کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے تم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہو۔ محترم، مسعود نے کہا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، درخواست نہیں، اور میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون سے نابینا موسیقار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخبر تھا۔ میں آپ کے پاس سیدھی سی بات کرنے آیا ہوں
کہ آپ اگر اپنی عمارت کو زندہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو قادر خان اور توغان خان کی دوستی ترک کر دیں۔ آپ تینوں کی فوج 600 ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے بڑے بھائی اہل خان کا انجام آپ کو یاد ہوگا۔ کیا آپ ہمیں دھمکیاں دینے آئے ہیں؟ ابو منصور کے ساتھ آئے ہوئے ایک سالار نے کہا۔ کیا آپ ہمیں اس قدر کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم مرعوب ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے؟ ابو منصور چونکہ بہرا تھا اس لیے وہ اپنے سالار کی بات نہ سن سکا۔ مسعود نے سالار سے بات کی تو ابو منصور وہ بھی نہ سن سکا۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھتا اور سٹپٹاتا تھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ، ابو منصور نے اپنے سالار سے کہا۔ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاشغر اور بلخ والوں کی دوستی سے باز نہ آئے تو ہم آپ پر حملہ کر کے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ابو منصور نے مسعود کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، دیکھو شہزادے، اگر تم ہمیں دھمکی دے کر ہمارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کے ساتھ آنا۔ مسعود نے ابو منصور کے کان میں بلند آواز سے کہا، اگر حکمران بہرا اور سالار جھوٹا ہو تو ملک اور رعایا کا خدا ہی حافظ ہے۔ محترم، آپ کا سالار جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ اور کہا تھا۔ اگر سالار حکومت کے کاروبار میں اسی طرح دخل اندازی کرنے لگیں تو حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ کچھ دیر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ مسعود نے ابو منصور کو اس حد تک قائل کر لیا کہ اس نے کہا، آپ چند دن یہاں رہیں، ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ اتنے دن آپ شکار کھیل سکتے ہیں، آپ کے آرام کا، کھانے اور دل بہلانے کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ محل کے باورچی اور ملازم آگے اور انہوں نے مسعود اور اس کے تمام آدمیوں کے کھانے کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک روز مسعود خیمہ گاہ سے ذرا ہٹ کر اکیلا ہی ٹہل رہا تھا کہ محل کا ایک ملازم جو خیمہ گاہ کے انتظام کے لیے آیا تھا مسعود کے قریب آیا اور رازداری سے کہا، کل شکار کے لیے جائیں، ابو منصور ارسلان خان کی بیٹی سمن تاش آپ کو جنگل میں ملے گی۔ مجھے جنگل میں قتل کیا جائے گا یا خیمے میں؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ کے محافظ آپ کے ساتھ ہوں گے، ملازم نے کہا، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابی ظفر نے سلطان محمود کو بتایا کہ سمن تاش اپنے باپ کے خلاف ہے۔ سلطان محمود نے مسعود کے ساتھ سمن تاش کا ذکر ویسے ہی کیا تھا۔ ایک شہزادی کا اپنے باپ کے خلاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ امارت کی فوج پر ایک شہزادی کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ مسعود نے سمن تاش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب ایک ملازم نے اسے کہا کہ شہزادی سمن تاش اسے جنگل میں ملے گی تو اس نے اسے دھوکہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن وہ شکار کو چلا گیا۔ وہ اپنے مشیروں کو ساتھ نہ لے گیا۔ 5-6 محافظوں کو اس نے اس طرح ساتھ لیا کہ انہیں اپنے ارد گرد پھیلا دیا تاکہ کسی طرف سے بھی کوئی اس پر قاتلانہ حملہ نہ کر سکے۔ وہ گھوڑے پر سوار کمان میں تیر ڈالے ادھر ادھر دیکھتا جنگل میں بڑھتا گیا۔ جنگل گھنا ہوتا گیا اور ہری بھری سرسبز چٹانیں بھی آ گئی۔ اسے اپنے محافظوں کے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک جگہ تو بہت ہی خوشنما تھی۔ چوڑے پتوں والی بیلیں گتھم گتھا ہو کر درختوں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ مسعود کو وہاں ایک جوان لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کے قریب ایک گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی کے کندھے کے ساتھ کمان لٹک رہی تھی۔ ترکش گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی تھی۔ لڑکی کا چہرہ جس قدر دلنشین تھا اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کا یہ انداز پر اسرار سا لگتا تھا۔ مسعود نے 15-20 قدم دور گھوڑا روک لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگر آپ مسعود بن محمود ہیں تو گھوڑے سے اتر کر آگے آ جائیں، لڑکی نے کہا۔ آپ کے لیے یہاں کوئی خطرہ نہیں، میں سمن تاش ہوں۔ مسعود گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب چلا گیا۔ سمن تاش نے اسے گھاس پر بٹھا لیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی کے بلانے پر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مسعود نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سلطان غزنی کی حامی ہیں۔ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، سمن تاش نے کہا۔ میں سلطان غزنی کی نہیں، سلطان دو جہاں کی پرستار ہوں۔ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوں جو سلطان غزنی کا بھی رسول ہے۔ میں اس اصول کی حامی ہوں کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے، اور اگر ایک بھائی تخت و تاج کی طمع سے اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے جینے کا کوئی حق نہیں، سمن تاش نے کہا۔
اس کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک تو تمہارا باپ ہے، مسعود نے کہا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہو جانے کی نوبت نہ آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو اس اصول کا پابند نہیں کر سکتی جس کی تم قائل ہو؟ نہیں، سمن تاش نے کہا، میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میرا باپ انہی ایمان فروشوں میں سے ہے جن کے خلاف جہاد فرض ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں جس جذبے کے تحت اپنے باپ کے خلاف ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیشتر اس کے کہ قادر خان اور توغان خان کی فوجیں یہاں آ جائیں اور ہماری فوج کے ساتھ مل کر ایک طاقتور فوج بن جائیں۔ آپ ہمارے شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ خون خرابہ کم ہوگا۔ ہماری فوج آپ کی فوج کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اگر آپ کا مقابلہ 3 فوجوں سے ہوا تو دونوں طرف ایک ہی قوم کا اتنا ہی خون بہہ جائے گا جتنا پہلی خانہ جنگیوں میں بہہ چکا ہے۔ سلطان جو ہندوستان پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ کسی مسلمان امارت یا ریاست پر چڑھ دوڑیں، مسعود نے کہا۔ ہمارا مقصد قبضہ کرنا نہیں، عالم اسلام کو کفر کے خلاف ایک عسکری قوت بنانا ہے۔ اگر ہمیں آپ کی امارت پر قبضہ کرنا ہوتا تو سلطان مجھے دوستی کا پیغام دے کر نہ بھیجتے۔ میرے ابا دوستی نہیں کریں گے، سمن تاش نے کہا۔ انہوں نے آپ کو دوستی کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ ان سالاروں اور مشیروں کے قبضے میں ہیں جو قادر خان کے ہی دلکش جال میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کانوں سے بہرے ہیں، وہ وہی بات سن سکتے ہیں جو ان کے کان میں کہی جائے۔ سمن تاش چپ ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایک طرف دیکھا، جیسے کسی شکاری کو گھنی جھاڑیوں میں کسی شکار کی حرکت نظر آ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسعود کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور درخت کے پیچھے کر دیا۔ وہاں بیلیں دیواروں کی طرح درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ سمن تاش نے مسعود سے کہا، یہاں سے ہلنا نہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اور وہ خود بیلوں میں غائب ہو گئی۔ مسعود حیران و پریشان وہاں کھڑا رہا۔ وہ کسی پھندے میں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے قریب ہی اسے کمان میں سے تیر نکلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا۔ فوراً بعد اسے کسی کی کربناک آہ سنائی دی۔ مسعود نے منہ سے سیٹی بجائی۔ اس کے 3-4 محافظ جو سیٹی سن سکے تلواریں سونتے اس کے پاس آ گئے۔ اس نے سامنے والی سرسبز چٹان پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ سمن تاش نے سامنے آ کر مسعود سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ مسعود اپنے محافظوں کے ساتھ اس چٹان پر گیا جہاں اس نے وہ آدمی دیکھا تھا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا تھا اور کراہ رہا تھا۔ سمن تاش نے خنجر نکال کر اس کی نوک اس زخمی کی شاہرگ پر رکھ دی۔ سچ بتا دو تو تمہیں گھوڑے پر اٹھا لے جاؤں گی اور یہ تیر نکلوا کر زخم کا علاج کرواؤں گی، سمن تاش نے کہا۔ جھوٹ بولو گے تو درخت کے ساتھ باندھ جاؤں گی۔ سوچو کہ تم کیسی موت مرو گے۔ زخمی نے رحم طلب نگاہوں سے پہلے سمن تاش کو پھر مسعود کو دیکھا اور بولا، سلطان محمود کے بیٹے کو قتل کرنے آیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سلطان محمود کا بیٹا یہی ہے؟ سمن تاش نے پوچھا۔ مجھے دکھایا گیا تھا، زخمی نے کہا۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ آنے کاشگر قادر خان کا، زخمی نے کہا۔ اور اس نے آپ کے والد امیر محترم ابو منصور ارسلان خان سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمن تاش نے پوچھا۔ آپ کے والد محترم نے کہا تھا کہ میں نے سلطان محمود کے بیٹے کو اپنے جواب کے انتظار کے لیے روک لیا ہے، تم لوگ اپنا کام کر سکتے ہو۔ وہ شکار کے لیے ضرور جائے گا، اسے 1-2 ایسے ملازم دو جو تمہیں قبل از وقت بتا سکیں کہ وہ شکار پر جا رہا ہے۔ اسے گھوڑے پر ڈالو اور لے چلو۔ سمن تاش نے مسعود کے ایک محافظ سے کہا اور مسعود سے کہا، میں نے آپ کو یہی بات بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آپ یہاں انتظار نہ کریں اور اپنی حفاظت کا انتظام بڑا سخت رکھیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے چٹان پر پودوں کی اوٹ میں اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس کی کمان بھی تھوڑی سی نظر آ گئی تھی۔ اس جگہ شاہی خاندان کے سوا کوئی بھی شکار کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں نے بیلوں کے پیچھے چھپ کر اس پر تیر چلایا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسعود نے پوچھا۔ آپ واپس چلے جائیں،
سمنتاش نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ کیا تم مجھے میدان جنگ میں ملو گی؟ شاید، سمنتاش نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کیوں؟ میں پاگل ہوں، سمنتاش نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ ذرا سی خاموشی کے بعد اس نے مسعود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور جھنجھلا کر کہا، کیا میں پاگل نہیں ہوں مسعود؟ کیا میرا اتالیق پاگل ہے؟ فریب کاروں کی بستی میں حق کی بات کہنے والوں کو پاگل کہا کرتے ہیں۔ میری شادی ایک ایسے شہزادے کے ساتھ ہوگی جو شراب پیتا ہے اور جسے احساس ہی نہیں کہ قوم اور مذہب کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں کمان تھی اور دوسرے ہاتھ میں خنجر۔ اس نے دونوں ہتھیار آگے کر کے پرجوش آواز میں کہا، میری شادی ان سے ہو چکی ہے۔ یہ میرے سہاگ کی دو نشانیاں ہیں، کمان اور خنجر۔ عورت مرد کی تفریح اور نمائش کی چیز نہیں، کمان اور خنجر عورت کا زیور ہے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مسعود نے کہا۔ جس کے ہاتھ میں کمان اور کندھے کے ساتھ ترکش لٹک رہی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے۔ سمن، کیا ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے؟ نہیں، سمنتاش نے کہا، آپ چلے جائیں، آپ غزنی چلے جائیں۔ آپ کو اس جاسوس نے جو یہاں نابینا موسیقار بن کے آیا تھا بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ اس نے آپ کے والد محترم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا۔ یہ تم اسی سے پوچھ لو۔ مسعود نے اپنے محافظ سے کہا، ابھی ظفر کو بلاؤ۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا چٹان پر آ گیا۔ وہ بھرے بھرے چہرے والا تنومند جوان تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر مسعود تک گیا تو اس کی چال سے جیسے چٹان ہل رہی تھی۔ تم انہیں پہچانتے ہو ظفر؟ مسعود نے سمنتاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ابھی ظفر سمنتاش کو دیکھ کر مسکرایا۔ سمنتاش بھی مسکرا دی۔ میں نے تمہیں مشکل سے پہچانا ہے، سمنتاش نے اسے کہا۔ اپنے سلطان تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ لفظ بلفظ، ابھی ظفر نے جواب دیا۔ یہ ہمارا بڑا ہی کامیاب جاسوس ہے، مسعود نے کہا۔ یہ محافظ دستے کا آدمی نہیں، اسے میں اپنی رہنمائی کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ اور سمن، اس زخمی کو کہاں لے گئے ہیں؟ میں فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے اپنے باپ کے پاس لے جاؤں یا جراح کے پاس، سمنتاش نے کہا۔ میں جا رہی ہوں، معلوم نہیں کہاں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ آپ کو دوستی کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، آپ آج ہی روانہ ہو جائیں۔ سمنتاش ہرن کی طرح کودتی پھلانگتی چٹان سے اتر گئی۔ مسعود اسے دیکھتا رہا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہسوار کی طرح ایڑ لگا کر جنگل میں غائب ہو گئی۔ جب تک اس کے گھوڑے کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، مسعود ادھر ہی دیکھتا رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی اسلامی اتحاد کے متعلق کس قدر جذباتی ہے، ابھی ظفر نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ اسے جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی غزنی کی سلطنت کے لیے بہت بڑی قربانی دے گی۔ مسعود کی ذہنی کیفیت بدل گئی۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا، میرے ساتھ چلو، اور وہ چٹان سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے تمام محافظ اس کے پاس آ گئے تو اس نے شہر کا رخ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تیر کے زخمی کو جس گھوڑے پر لے جایا جا رہا تھا وہ ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا۔ سمنتاش کا گھوڑا اس سے آگے نکل چکا تھا۔ زخمی کا خون بہہ رہا تھا۔ مسعود نے حکم دیا کہ اس زخمی کو محل لے چلو۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔